7 ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ یہ 7 لوگوں کو ضرور سمجھ لیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قربانی قبول ہی نہیں کرتا۔ اور عام طور سے لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ کرے تو ہماری قربانی کا کیا فائدہ ہے، کیا مطلب ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ 2 آیتیں ہیں قرآن کی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو صرف دکھاوے کے لیے عمل کریں ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مردود کر دیتا ہے، یعنی ان کے عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ سوال چل رہا ہے کہ بھائی ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی محلے میں کوئی اونچا بکرا لے کے آیا تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی اونچا ہم لے کے آئیں، فوقیت دکھانے کے لیے، یا کچھ لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے لو بھائی انہوں نے تو قربانی نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کی جن کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کی قربانی کا جانور حرام کمائی کا خریدا ہوا ہو، یعنی حرام مال سے اگر قربانی کا جانور خریدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1015 حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال سے کیا گیا عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس عمل کو قبول کرتا ہے جو پاک کمائی کے ساتھ کیا گیا ہو۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے نیت کا فساد۔ جو بندہ نیت میں جس کی اخلاص نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، شکل کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شرک یا بدعت کا اگر دخل ہے کسی چیز میں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1718 پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کام شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہے، یعنی کہ غیر اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور ہی حرام ہو جائے گا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے یا بعد میں قربانی کرنا، جو وقت ہیں قربانی کے 3 دن، ان کے علاوہ اگر آپ بقرعید کا سوچیں کہ 1 دن پہلے یا قربانی کے دنوں کے 1 دن بعد کر لیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی، آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر قربانی کے جانور میں شرعی نقص پیدا ہو جائے، اس کی بھی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر 2802 پر یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناقص جانور کی قربانی ناقابل قبول ہے۔ یعنی جس جانور میں کوئی شرعی نقص ہے تو پھر اس جانور کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو 7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ریاکاری، دوسرے نمبر پہ حرام کمائی، تیسرے نمبر پہ بدنیتی، چوتھے نمبر پہ شرک یا بدعت کا اس میں دخل ہونا، اور چھٹے نمبر پہ وقت کی خلاف ورزی، وقت پر قربانی نہ کرنا، 7ویں نمبر پہ جانور میں نقص ہونا۔ اگر یہ چیزیں ہماری قربانی میں ایک بھی کوئی پائی جا رہی ہیں تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ عام طور سے جو لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے وہ صرف نیت کی اور دکھاوے کی، کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ لاؤ ہم کو دکھانے کے لیے کر لیں، تو میرے بھائی دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کہیں کہ بھائی اے پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم تیری بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم تمام لوگوں کی بخشش فرما۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس
अकाउंट पर या इस स्कैनर के ज़रिए आप गरीब फैमिलीज़ की हेल्प कर सकते हैं।